رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آج پڑھ رہا تھا اور اسی تلاوت کے دوران بہت ساری چیزیں آئیں، وقت اتنا نہیں کہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کر سکوں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا ایک قول میری نظر سے گزرا جو بہت زبردست ہے، اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو آج جو ہے وہ ختم کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات اور کیا ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غور سے سنیے گا، دل شکنی والے الفاظ یعنی دل دکھانے والے الفاظ، اس سے کسی کو پکارنا، غور سے سنیے گا جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، ایسے الفاظ جس سے کسی کا دل دکھ جائے، اس سے کسی کو پکارنا، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کسی مسلمان، اب آگے سنیے، بلکہ کافر ذمی کو بھی بلا حاجت شرعیہ ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، اسے ایذا پہنچے، شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ ایسے الفاظ سے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے، اگرچہ بات فی نفس ہی سچی ہو۔ اب اس کو سمجھاؤں، اگرچہ بات فی نفس ہی سچی ہو، مثال کے طور پر کسی کی آنکھ تھوڑی ٹیڑھی ہے تو آپ نے اسے کہا یہ تو کانا نظر آ رہا ہے، تو بات تو سچی ہے نا، اس کی آنکھ تھوڑی ٹیڑھی ہے۔ آپ نے کہا یہ بھینگا نظر آ رہا ہے، بات تو جھوٹی نہیں ہے نا، لیکن جب آپ اسے بھینگا کہیں گے نا تو اس کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فی نفس ہی اگر بات سچی بھی ہے لیکن ایسے الفاظ سے تم اسے یاد کرو جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو فرماتے ہیں یا ابن الحبشہ، اے کالی کے بیٹے، دل ٹوٹا حضرت بلال کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں نے مجھے ابن الحبشہ کہا۔ روتے روتے وہ کہنے لگے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور تصدیق کی اور فرمایا کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے گردن جھکا دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج بھی دور جاہلیت کی عادتیں تمہارے اندر موجود ہیں؟ جب اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے اور حضرت بلال سے فرمایا اپنے پیروں سے میرے چہرے کو روند ڈالو۔ یہ جو ہمارے یہاں کسی کو پیر سے معذور ہے تو لنگڑا اور لولا اور کانا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، خدا کے لیے اس کے گناہ کو سمجھو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ دل مت توڑو کسی کا، کسی کے دل کو مت دکھاؤ، اس لیے کہ جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے پھر اس کے بعد جو آہ نکلتی ہے، اس آہ کے اندر بستیوں کی بستیاں بہ جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ سیر کے لیے نکلا، دریا کنارے پر ایک بڑھیا کی جھوپڑی دیکھا، وہ اسپوٹ اسے سمجھ میں آیا، اس نے کہا یہاں میں اپنا محل بناؤں گا تو بہت اچھا ویو ہے، یہاں اچھا لگے گا۔
اس بڑھیا سے کہا گیا تمہارا یہ جھوپڑا ہم کو بیچ دو. بڑھیا نے کہا زندگی میری پوری اس میں کٹی، اب میں کہاں جا کر کے بسوں گی. اس نے منع کر دیا. اب اس کے بعد وہ بڑھیا بیچاری صبح جاتی تھی، شام کو کما کر آتی تھی، کھاتی تھی پیتی تھی. گئی صبح، شام کو آئی تو اس کا جھوپڑا غائب. بادشاہ کے خدام نے سب توڑ ڈالا تھا. تو اب آپ سنیے، وہ عورت جہاں اس کا جھوپڑا تھا اور بادشاہ نے توڑ دیا تھا، وہیں پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی اور کیا کہتی ہے؟ اللہ اللہ کہتی ہے، اے اللہ میں کمزور تھی، تو طاقتور تھا. میں یہاں نہیں تھی، تو کہاں تھا؟ بادشاہ کو اپنی طاقت پر ناز، مجھے تیری کبریائی پر ناز. بس اتنا کہنا تھا. جتنے شہروں کے اندر بادشاہ کے محل تھے سب گر کے ختم ہو گئے. اس لیے منع فرمایا گیا، آہ مت لو، دل نہ دکھاؤ، دل نہ دکھاؤ. دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے اور دل رکھنا بہت بڑا ثواب ہے. سرکار فرماتے احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم. کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو دوڑا دینا یہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل ہے. تو خوشیاں بانٹو اور خوشیاں حاصل کرو. دل توڑنے سے گریز کرو، دل دکھانے سے گریز کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تعلیمات نبویہ ہے. یہ اللہ عز و جل کی بھی تعلیم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے. مجھے بہت اہم اس پر ایک گفتگو کرنی تھی، لیکن جو ہے وہ وقت یہیں پر ختم ہو رہا ہے اور انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میری جانب سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں. اور آپ لوگوں کی جانب سے بھی کسی کی طرف سے میری دل آزاری ہوئی ہو تو میں بھی معاف کرتا ہوں. اور آج سے ہم کوشش کریں، اگر کسی کے دل کو خوش نہیں کر سکتے تو دل دکھائیں بھی نہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا. آپ کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے نا تو دل دکھائیں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار ہم سب کو ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.